السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے پچھلے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ مرزا علی الدین حفظہ اللہ تعالیٰ کے یعنی 70 ایسی چیزیں جن کے بارے میں عوام الناس کو علم نہیں ہوگا، تو وہ مرزا علی الدین حفظہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے۔ تو اب نیکسٹ پارٹ جو ہے نا، اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ یہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو جمعے کو واپس آتا تھا۔ یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر، مہینے میں 8 روزے، لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نہیں رکھنے ہیں، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں۔ لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے، آسانی بہرحال باقی ہے، نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ ایک آپشن موجود ہے۔ میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا۔ مسئلہ نمبر 16، مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے وہ روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، روزہ رکھا ہوا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال ہی ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو، تسلی سے روزے رکھو، 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا، اللہ کے حضور ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سولوشن نظر آتا ہے۔ 17 نمبر وہ ہے سٹوڈنٹس کا روزہ۔ عموماً جن سٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے اور پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ سٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں۔ پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ 18 نمبر مسئلہ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے۔
بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے. وہ صرف روزے نہیں ہے، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے. لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے. 19 نمبر مسئلہ، سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے. قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی. نیت کافی ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے. ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے. تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے. یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی. فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں. پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو. اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے. ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا. افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے. تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران. لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے پہلے کر لینی ہے. وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی. مسئلہ نمبر 20، افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن ابی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں. لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے. مسئلہ نمبر 21، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں. وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے. لہذا یہ بالکل درست ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، کپنگ کروائی ہے، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ
عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے. مسئلہ نمبر 22، کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے. اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہیں. ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں. ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نمبر 23، وہ ہے روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا. اب اس میں علماء کی 2 آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہی تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں. اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا، تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. مسئلہ نمبر 24، کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں، کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں. 25 نمبر مسئلہ، روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا. جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں.
اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے. تو انہیلر میں ظاہر دوائی بھی اندر جا رہی ہے, حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے, صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے. اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ, ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے, تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے, روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں. مسئلہ نمبر 26, کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے, جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً, ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں, ترمذی میں روایتیں بھی ہیں, ان کی صحت میں کلام ہے, لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے, اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے, تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا, تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں, خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص. آٹومیٹیکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے, لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مسئلہ نمبر 27, کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا, وہ کلی بھی کر سکتے ہیں. کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں, دیٹس آل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر. امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا, مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے, اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے, یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں, تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے.
بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوئی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں. جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے. کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا، وہ روزہ نہیں توڑے گا. دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا. ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں، جو سنت طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں، وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کریٹیکل سمجھتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد، اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا. اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں. ٹھنڈے پانی سے کلی کریں، تھوک پھینک دیں، 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کریٹیکل مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 28، کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے، وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے، حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے. 1-2 بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 29، ناک میں پانی ڈالنا. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو وہ احتیاط ہے، ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 31، اگر خود بخود مکھی چلی جائے، حلق سے نیچے اتر گئی، تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں
کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی میں امپلائڈ ہے کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا، اب وہ بیچارہ وام میں پڑ گیا کہ کیا بنا، وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 32، کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی الاسلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے لیکن کلی سے منع نہیں کیا، اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں، لہذا کلی والا جو مسئلہ ہے اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار تھوک لیا کافی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری کتابی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے جو وائڈ ہو ہی نہیں سکتا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 33، کان میں پانی ڈالنا۔ تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہے تو آپ نے دھونا ہوتا ہے، اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر بعد یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے، وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 34، روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ظاہر ہے کہ وہ احتیاط کرنی پڑے گی اپنے معاملات کی۔ اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنی بیویوں کو روزے کی حالت میں گلے بھی لگا لیا کرتے تھے، بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے ام عائشہ نے بتایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ساتھ ہی ام عائشہ نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہوگا جو اپنی خواہشات پر رسول اللہ سے بڑھ کر قابو پا سکتا ہے۔ یعنی نبی الاسلام تو اس لیے کرتے تھے کہ ظاہر آپ اس ایکسٹریم لیول کو کراس نہیں کریں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد میں، نبی الاسلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے یہی مسئلہ پوچھا اپنے بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی الاسلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک جب جوان شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اجازت نہ دینا حرمت کے درجے میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شدید گرفت نہیں، اس چیز سے روزہ نہیں اس کا ٹوٹے گا۔ منع اس لیے کیا گیا کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہ چلا جائے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور پھر 60 روزے اس کے گلے پڑ جائیں، ایک نہیں نبھا سکا اور 60 پھر کیسے رکھے گا مسلسل، تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے، وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے، بہرحال یہ ایک فوش کام تو ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فوش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے، تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 36، فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، باپا جانی، ہاں مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے، تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا، اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ نمبر 37، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے, نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, نماز کے لیے اٹھے, نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا, فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں, پھر زور کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں, پھر سو گئے, پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے, جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے, بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں, مہربانی کرو, سوتے ہی رہو. ہاں جی. مسئلہ نمبر 38, کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر, زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں. اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے, کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے, تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے. جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں. تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تراویح ایک الگ سے عبادت ہے, ضرور کریں, لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا, روزہ آپ کا ہو جائے گا, وہ فرض عبادت ہے. مسئلہ نمبر 39, کیا ضروری ہے کہ کھجور کے ذریعے روزہ افطار کیا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, البتہ سنت ہے. کھجور سے آپ کو ایک دم اتنی انرجی مل جاتی ہے, 200 کیلوریز کے برابر ایک کھجور کے اندر انرجی موجود ہے. سنت بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ہمیشہ افطار کھجور سے کرتے تھے, کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے کر لیتے, اور اگر وہ بھی نہ ملتے تو پھر آپ سادہ پانی سے بھی افطار کر لیا کرتے تھے. نمک والی کوئی روایت نہیں موجود, پانی سے کر لیں. اگر کھجور آپ کے پاس نہیں ہے تو پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 40, وہ ہے روزے میں استنجے کا طریقہ, جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں. آپ اندازہ کریں, یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہے, اور آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی. وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں, یہ ان بچاروں پہ غصہ نہ کھائیں, کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا, اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ معدے میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. میرے بھائی, موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی معدے تک نہیں پہنچتا, اتنا مشکل پروسیس ہے وہ. معدے کے بعد چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. معدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بیسک سائنس کا, بیالوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا. اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ, او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں, جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی, کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر, پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے, اوپر نہیں چڑھتا. یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے. اور میں ان کے علماء کو, ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی معدے تک نہیں پہنچ سکتا, جو مرضی کر لیں. یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں, آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائے میں. تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے. مسئلہ نمبر 41, کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا. اور عموماً رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں, ضرور کریں. لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے. اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک آزمائش شروع ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں,
باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں. یہ میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا, میں مشورتاً کہہ رہا ہوں. شریعت میں کوئی پابندی نہیں, رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے. اگر میاں بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. مسئلہ نمبر 42, روزے میں میک اپ کرنا. یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے. عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی شرعی گرفت نہیں لگاتے. عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی, میک اپ کر سکتی ہیں. نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی, تو اس میں شرعی گرفت نہیں. البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے. وضو پہلے کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا, ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی. لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں. اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں, زور اثر کو, مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں اگر دن کا فنکشن ہے. مسئلہ نمبر 43, سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے, کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر, اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے. لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا, جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لے. اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, روزہ چھوڑ دیں, بعد میں ایک روزے کی قضا آپ دے لیں. اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے. وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا کی, حالانکہ کیا سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے, لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا, اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے اور وہ روزے کو لے کے چلے, اچھی بات ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں ہے نہ رکھے. فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرض روزہ ہے, بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں 8 پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر ساری کے, ضرور رکھے. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے. نبی علیہ السلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے, کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے. لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے, پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت. اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن باؤنٹنگ کرتے پھرتے ہیں. اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو اب ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے. ایک کھجور لے لیں, پانی کا ایک گلاس لے لیں. اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے, بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف. آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے, ایک نفسیاتی طور پہ بھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے. بہرحال 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے, تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے. رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں. ہاں, تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے, نیت آلریڈی تھی. آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے, تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا. بھائی نیت آپ کی رات کو تھی, وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی, نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے. آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 44, کیا فوراً افطار کرنا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے تیز گاڑی بھگانا اور لوگوں کو بھی نیچے دینا گاڑیوں میں, جس طریقے سے یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت, تو یقین کریں موت کے گولے ہیں جو یہ موٹر بائکس اور گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. او بھائی کوئی نہیں ضروری کہ آپ نے گھر جا کے ضرور افطار کرنا ہے, یا اذانیں شروع ہوئی ہیں تو فوراً افطار کر لینا ہے. آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے. اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں, کوئی نہیں 5-10 منٹ کے بعد اگر کہیں سٹاپ آ رہا ہے وہاں روک کے کر لیں. آپ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا, بس ٹھیک ہے, کوئی اس کے اوپر شرعی گرفت نہیں, بھلے آپ بعد میں روزہ کھول لیں. اس کے لیے تیز گاڑی کو بھگانا اور اس قسم کے ایکسیڈنٹس کرنا یہ بالکل غلط ہے. روزہ بہرحال آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا,
وہ روزے کو اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آئیں، وہ منع ہے۔ وہ بخاری مسلم حدیث ہے، میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اب یہ جلدی کون سی ہے؟ کیا 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں؟ نہیں، حالانکہ اہل حدیث کے جو اب دارالاسلام کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، ان کے مطابق بھی وہ روزے اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی 1950 کے ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اتنی کیلکولیشن نہیں تھی تو غلط نقشے بن گئے ہوئے۔ اب تو میتھمیٹیکلی ہر چیز کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئے، یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے۔ 5-7 منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شرع گرفت نہیں ہے، پہلے ہو گیا تو شرع گرفت ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں جی، میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ میں اپنے جیلم شہر میں دیکھ رہا ہوں، آپ شعبان کی آخری مغرب تک دیکھیں، اگر 6:10 پہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا آج کل شروع، تو ٹھیک ہے آج 29 شعبان ہے، 6:10 پہ مغرب ہو رہی ہوگی اذان، یکم رمضان آئے گا وہ 6:05 پہ اذان دے دیں گے۔ انہیں کہ یار ایک دن میں 5-7 منٹ کا فرق پڑ گیا، جی افطار جلدی کرنا چاہیے۔ بھائی اس طرح کا جو جلدی ہے نا وہ تو آپ کی باچھوں کو ہی چیرے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو احتیاط کریں، لیٹ کھولنے میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، جلدی کھول لیا تو روزہ بھی گیا اور عذاب کے بھی مستحق۔ وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے، ہم نے روزہ پہلے ہی کھول لیا، ہم سمجھے غروب آفتاب، بعد میں سورج نکلا تو روزے کی پھر قضا دی، روزہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جس ستارے نہیں نکلنے چاہیے، اور ستارے تو مغرب سے پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جس دن بادل آ جائے آپ دیکھیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، فزیکل فینومینا ہے، اندھیرے میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ستارے کو غائب نہیں ہو جاتے، وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ پھر تو آپ روزہ کیا مغرب سے پہلے کھول لیں گے؟ وہ ستاروں سے مراد ہے بہت زیادہ ٹائم، یعنی 6:10 پہ اگر روزہ کھول رہا ہے اور آپ جا کے 6:30 بجے کھول رہے ہیں، اتنا لیٹ نہ کریں۔ باقی احتیاط اپنی جگہ۔ میں تو افطار بھی 5 منٹ بعد کرتا ہوں بھائی، ختم سحری میں 5 منٹ پہلے کر دیتا ہوں۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، جان بوجھ کے میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں؟ میں احتیاط کروں گا۔ اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی احتیاط کرتے ہیں بھائی، کہیں جاب کا ایشو ہو تو 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی، لوگ 7:30 بجے اکیڈمی کھلتی ہے تو 6:30 بجے آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صبح، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یار ہم نے کرنا ہے، پہنچنا ہے، ادروائز جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہر معاملے میں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 45، افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا۔ یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ منع ہے، وہ میں نے ڈسکس کر لیا۔ البتہ صحابہ کرام میں 2 گروہ تھے، صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ جلدی سے مراد ہے غروب آفتاب کے بعد، وہ اہل حدیث والا جلدی نہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے۔ اما عائشہ کو جب بتایا گیا تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابن مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے، یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری کے عمل کو بھی اما عائشہ نے حرام نہیں کہا۔ یعنی اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے، تو یہ کوئی شیعوں والا مسلک نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ البتہ ہم درمیان میں ہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت خیر و بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں،
وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائے، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ ایک بندہ اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے، اور پھر آپ روزہ کھلواتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کو فہم ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں، تو آپ تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ ہاں، ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یار جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف ساری رفتاری کا ختم ہو جانا چاہیے۔ سب کو پتا ہے کہ ختم سحری یا طلوع فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب آفتاب کس وقت ہو رہا ہے۔ اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے جی تھوڑا اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کریں، لیکن اتنا انشور کرنا کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ہی کھول لیں۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچھیں چری ہوئی تھی، الٹے لٹکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ بہت لیٹ کرنا کہ کثرت سے ستارے نظر آئیں وہ تو منع ہے، لیکن 5-7 منٹ کی اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں۔ وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ اشعری کا یہ عمل ہے، لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے۔ مسئلہ 46، کیا غیر مسلم کی افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں، اور بڑے شوق سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں، کر کے آتے ہیں، بشرطے کہ حلال میٹ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یو اے ای میں کس بڑے لیول کے اوپر، دبئی کے اندر، باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں آدھے سے زیادہ نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 47، ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا، وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں۔ اب وہ کیا کرے؟ بھائی وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے، 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ البتہ اس دن وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، ظاہر ہے وہ تو ایک غلط کام ہو جائے گا، علیحدہ سے بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے، اس کی 30 کی گنتی پوری ہو چکی بھی ہے۔ اس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی سعودیہ گیا ہے اور اس کا کوئی روزہ کم پڑ گیا تو بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا۔ مسئلہ 48، وہ جگہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں تو رمضان کا مہینہ آئے گا ہی نہیں، تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو وہی روزے رکھے، تو وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں باقی چیزیں ہم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں، نمازوں کا تو کر رہے ہیں نا، مسلم شریف میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کا، اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا۔ اس زمانے میں تو اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ہمیں پتہ ہے، ہم گھڑیوں کی مدد سے اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دن کو، سورج نکلا ہوتا ہے اور دن کا ٹائم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، رات کا بھی اسی حالت میں، پھر سورج جب 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے تو اس میں بھی دن رات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں افق کے ساتھ ساتھ یوں سورج چلتا ہے، ہمارا تو یوں چل کے یوں غروب ہوتا ہے نا، وہاں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر، تو اس طریقے سے یا اس کے قریب جو ملک ہے وہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ پھر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کوئی 1 مہینہ
ٹھیک ہے کر لیں, ان کو اجازت ہے, ٹھیک ہے, وہ سعودیہ کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں کر لیں, پاکستان کو کر لیں, جو ان کو قریبی علاقہ پڑتا ہے. مسئلہ 49, جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے. جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے. اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے, اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف, تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونا ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں, کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے. یہ جو بوئنگ 747 ہے یہ تو آلموسٹ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے. تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے, وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے. جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے, تو ظاہر پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو برج الخلیفہ ہے اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے. جی ہاں 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے, آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4 ہزار فٹ. تو اس کی ہر منزل کی لادہ سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جو اوپر والے لوگ ہیں نا ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے, کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں, تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا. اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے, 4-5 گنا 10 گنا اوپر. تو وہ جب تک انشور نہ ہو, اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا, باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے. ہاں اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا, اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں. اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی, کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے. مسئلہ نمبر 50, کس عمر میں روزے رکھے جائیں. بالغ ہوتے ہی روزے فرض ہو جائیں گے, لیکن پریکٹس بچپن سے کروانی چاہیے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا, بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے تھوڑا بہت مارو پیٹو, وہ ویشیوں کی طرح نہیں, ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ, اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. بچوں کو 10 سال کی عمر سے پریکٹس شروع کروا دیں, 1-2 روزے رکھوائیں. یہ جو آپ کو لوگ بغیر روزوں کے نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے بچپن میں انہیں روزے نہیں رکھوائے ہوئے. واقعی ان کے لیے روزے رکھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ یار روزہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے, ان کے لیے واقعی مشکل کام ہے. پریکٹس نہ ہو تو یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے روزہ رکھنا. بچوں کو آہستہ آہستہ پریکٹس کروائیں. البتہ فرضیت ان کی ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے. بچیوں کے لیے پہلی دفعہ مینسز کا پیریڈز کا سٹارٹ ہونا, اور بچوں کے لیے نائٹ فال جب ہوگا, پہلی دفعہ احتلام ہوگا, وہی 13-14 سال کی عمر میں. تو علامات بلوغت جب ظاہر ہوں گی تو وہ ان کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. یعنی نماز کی ٹائمنگ کا فرض بھی وہی ہے اور روزوں کے بھی فرض ہونے کا وقت وہی ہے, لیکن پریکٹس شروع سے ہونی چاہیے. مسئلہ 51, رمضان میں یہ جو ہوٹل کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے, ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سحری کے وقت تو سمجھ آتی ہے, دن کے وقت ہوٹل کیوں کھلا ہے. دن کے وقت مریضوں کے لیے ہوٹل تو کھلا ہونا چاہیے. اب وہ چاہے جعلی مریض ہیں یا اصلی مریض ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایون گورنمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیک کرے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ریلوے اسٹیشنز کے اوپر, اڈوں کے اوپر تو ہوٹل کھلے ہونے چاہیے, البتہ اعلانیہ نہ کھانا پینا ہو. جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ٹینٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے, اور لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے یا مریضوں کے لیے ہوٹل کھلا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر کوئی شدید گرفت نہیں, کھلے ہونے چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ 52, رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے, رؤیت ہلال کا مسئلہ. بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں, وہاں تمام ذمہ دار علماء, تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا, یہ کمیٹی بک چکی ہے. وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھ لیا, حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی, یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے, تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں.
ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے, وہ کھادا نہیں بھائی, وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے. اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے. اب وہ تھا 12 گھنٹے کا, آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں. اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے. تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند, اس کا فرق ہوگا. لہذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا ہے. لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا. اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے, ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں, عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا. تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے, مدینہ شریف آتا ہے, تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا. تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے. ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات, اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو دیکھ کے چلیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے. حالانکہ حکومت ایک تھی. یہاں پہ کہتے ہیں پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو, ایک ہی وقت میں ختم ہو. بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے. کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی, اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے, امام نووی نے بعد میں باندھا تھا, پوری دنیا اسے مانتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا, ایک کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے. الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں, یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ. تو ان کی کتاب ہے الاستذکار. اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی. وہ بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا, باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا, خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے. لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلیں ہم. سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا, مسلم شریف میں حدیث ہے. اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند. پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور انگلینڈ میں, یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے. وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ, آپ نے اپنی رویت دیکھنی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رویت نہیں ہوتی, ابر آلود موسم ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے, وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کی اگر ریفرنس سے دیکھا جائے, تو آپ اس کو فالو کریں. اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے, ایک دن عید, بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ 1 مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے, اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. باقی پاکستان میں ذمہ دار ایک کمیٹی ہے, وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, آپ اسی کو فالو کریں گے. تفصیلی ویڈیو میری مون سائٹنگ لکھیں, کھل جائے گی, اس میں کافی باریکیاں میں نے بیان کر دی ہوئی ہیں.
مسئلہ نمبر 53، تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہے وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں، مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں، لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں۔ ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھے تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے، تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں، رمضان کا جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔ تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھیاں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں، اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وتر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا، میں وتر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ وتر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وتر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی، لیکن وتر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وتر ہی رہتا ہے۔ وہ 11 پڑھ کے آئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا۔ اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ مسئلہ 54، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر اسلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق، اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں، اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی، تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں، ہاں ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا۔ خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 55، کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں،
مسجد میں بیٹھے تو بہتر ہے بشرطے کہ سیکورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھے۔ مسئلہ نمبر 56، کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ ایک گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر تو بیٹھ جاتا ہے آگے، 1:42 سے زیادہ۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مصلے کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 57 نمبر مسئلہ، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ 58، شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے۔ وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں، نہیں، کوئی نہیں، جس طرح آپ کی آسانی ہو۔ اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا، وہ الگ سے قضا کرنی ہے، تب آپ کو فضیلت ملے گی، بہت بڑی فضیلت ہے 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب، یہ آسانی ہے۔ مسئلہ 59، لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے۔ نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی، صحابہ میں بھی اس میں تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21ویں آئی، بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے۔ جو جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے پوری وہ طاق راتیں، اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلاً بول چکا ہوں، شب برات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مسئلہ 60، کسی دوسرے کو رقم دے کر روزے رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ نہیں جی، کسی دوسرے کو آپ نے فدیہ دینا ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور اب آپ کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے۔ روزے منت کے قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے آپ کی طرف سے، وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ فرض روزے نہیں رکھنے، فدیہ ہی دینا ہے۔ مسئلہ نمبر 61، بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، ریٹس آپ نے دیکھا اب رمضان شروع ہونے والا کس طرح چڑھ گئے، اور جا کے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اے پترو مرو گے تو پھر پتہ لگے گا یہ تھوڑے حج نے کہ کچھ اور لکھا گیا حرام کے مال کے ساتھ۔ ہاں دنیا میں لکھا جائے گا، اللہ کے حضور نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح کے نہ تو کوئی عمرے ہیں نہ اس طرح کے کوئی حج ہے جو اس طریقے سے سودی کام کے ذریعے یا لوگوں کے پیٹ کاٹ کے رمضان شریف کے اندر جا کے وہاں پہ بکنگ کروائی ہوتی ہے انہوں نے۔ مسئلہ 62،
مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے عمرے کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کیا عورتیں ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، بلکہ ضرور کریں. اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. وہ ساتھ ہی روٹین میں روزے رکھے جائیں گے. پھر آپ 15 دن کے پیکج میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی 7 دن عورتوں کے اگر مخصوص ایام میں وہ 7 مرد بھی بےچارے خاری کاٹتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے عورتیں ان کی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ حرم میں تو نہیں جا سکتی. تو لہٰذا آپ اس طرح کی ادویات آج کل ملتی ہیں جو ان پیریڈز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے، وہ ضرور استعمال کریں. رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اس میں ایسا جو ابھی پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے. مسئلہ 63، اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے. کوئی فالتو کام نہ کرے، بس کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے مسجد میں واپس آ جائے. اگر جامع مسجد نہیں ہے، کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے تھے، سیدہ صفیہ کو، اعتکاف کی حالت میں. لیکن یہ ضرورت کے تحت ہے. ہاں مسجد کے اندر جو غسل خانے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں. ملنگ بن کے نہیں وہاں پہ بیٹھنا. لوگ کہتے ہیں فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو کہتے تھے نا باپا جانی، انہوں نے بھی رجوع کر لیا. مسئلہ 64 وہ ہے کہ افطار کے بعد جو منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے کھانے کا، بعض لوگوں کو بڑا وہم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کھجور کا کوئی ایک تھوڑا سا حصہ بیچ میں رہ گیا، شربت پیا تھا، تھوڑی سی مٹاس باقی ہے. بعض اوقات کلی کرنے سے بھی نہیں جاتی، تو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلی کر لی کافی ہے. اور اگر بیچ میں کوئی کھانا آ گیا تو آپ نے نماز کے دوران، بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی کو تھوک بھی آئے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتا ہے، کوئی رومال وغیرہ نکال کے. اور اگر وہ کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے، الٹے پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے. یعنی اگر جوتی میں نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر یہ قالینوں کے لیے آپ نے تھوک والا کام نہیں کرنا. ہاں ویسے ہی میں بات کوئی اور کر رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں علماء میری باتوں کو کاٹ کے کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں. جی انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا، تو یہ میں ساتھ کلیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو وہ آپ نماز کے دوران بھی اگر آتا ہے تو آپ اس طریقے سے یوں کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں، نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی. مسئلہ 65 زکوٰۃ کی رقم سے کیا افطار کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل کروائیں. اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو افطار کروائے جاتے ہیں ظاہر زیادہ تر غریب طبقہ ہوتا ہے، اور اس افطار میں اگر کوئی امیر آدمی بھی آ کے بیٹھ جائے تو جو اس طرح کی پبلک ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا اس میں پھر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مثلا اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کی رقم سے بیت المال سے کوئی کنواں کھدواتی ہے پانی پینے کے لیے تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، امیر لوگ بھی وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں. جو پبلک ویلفیئر والے معاملات ہوتے ہیں، یا مسجد میں کسی نے افطاری کروا سکتے ہیں، وہاں سے امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں. مسئلہ 66 سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے خود بخود پانی کا اندر چلے جانا، وہ چونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا تھا، صحیح بخاری میں ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر خود بخود مکھی چلی جائے گلے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو سوئمنگ پول کا حکم بھی اسی میں داخل ہے، یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا. لیکن لہٰذا سے میں نے اس لیے پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ کل پورا دن لگا کے میں نے یہ چیزیں نمبرنگ کر کے لکھی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو. مسئلہ 67 چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد حدیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادم مچانا ہے. جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو 1 مہینے کی کسر وہ 1 رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے. اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر، نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں. یہ بالکل غیر شرعی افعال ہیں بھائی. اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، 1 دن پہلے کر لو. اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے.
مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے. اسی تہاڈی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا اج کھولن لگے ہیں. مسئلہ 68. عیدگاہ میں عید پڑھنا کیا ضروری ہے یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام عیدگاہ میں پڑھتے تھے. باقاعدہ ایک شخص آگے وہ نیزہ لے کے چلتا تھا جو سترے کے طور پر گاڑا جاتا تھا, پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا, یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے, اور یہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم رب العالمین کے ساتھ سچے دل سے صلح کر لیں, سچے دل کے ساتھ رب العالمین کے ساتھ ہم صلح کر لیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری بخشش کروانے کے لیے آتا ہے, بلکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اب یہ بھی دیکھیں ایک طرف اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم متقی بن جاؤ. نہیں دیکھیں اللہ رب العالمین کی محبت اور پیار دیکھیں, ایک طرف فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے, تو ساتھ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں پہلے سپارے کے اندر, غالباً دوسرے سپارے کے اندر ایام معدودہ, ساتھ ساتھ اللہ پاک کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں اپنے بندے کو کہ پریشان نہیں ہونا, بس گنتی کے چند دن ہی ہیں. دیکھیں اللہ پاک کی محبت دیکھیں, رمضان کے روزے فرض کیے اور فرمایا یہ روزے رکھو, اور نال کیا کہہ رہے ایام معدودہ, پریشان نہیں ہونا, ساتھ ساتھ اللہ پاک کو حوصلہ بھی دے رہے. اللہ پاک اتنی محبت اپنے بندے سے کرتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینا, صحت, تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.